کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عقل مند عورت ایک اجاڑ گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جبکہ ایک بیوقوف عورت بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ عقل مند عورت ہیں یا بیوقوف عورت؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں کے درمیان وہ 5 بڑے فرق دکھائیں گے جو ہر مرد اور عورت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ ایک عقل مند ہیں یا بیوقوف، آپ اپنا گھر بسا رہی ہیں یا اجاڑ رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ لوگوں کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ وہ سب عورتیں جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کر دیتی ہیں وہ ان مسئلے سے بچ سکیں، ایک عقل مند عورت بن سکیں۔ ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مثال کے طور پر ایک ساتھ 2 گھر ہیں، 2 گھر ہیں، دونوں میں پیسہ ہے، سہولیات ہے، لیکن ایک گھر میں سکون ہے اور دوسرے گھر میں صرف جھگڑے۔ اس فرق کی وجہ اکثر وہاں موجود عورت کا رویہ ہوتا ہے۔ ایک عقل مند عورت گھر کیسے بناتی ہے اور ایک بیوقوف کیسے گرتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیوقوف عورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ بیوقوف عورت کی 5 بڑی نشانیاں۔ زبان پر قابو نہ رکھنا سب سے پہلا، وہ ہر بات پر بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی باتیں کسی کا دل دکھا سکتی ہیں یا اس کے اپنے رشتے خراب کر سکتی ہیں۔ وہ نہیں سوچتی کہ مجھے یہاں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اور اگر بولنا چاہیے تو مجھے کیا بولنا چاہیے۔ بنا سوچے سمجھے کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی ہے۔ یہ بیوقوف عورت کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے گھر کے راز فاش کرنا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی اپنے گھر کی نیچی پرائیویٹ باتیں، شوہر کی کمیاں یا گھر کے جھگڑے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بتانا۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ درد بانٹ رہی ہے، مگر اصل میں وہ اپنا مذاق بنوا رہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں کسی کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں، وہ سنے گا، آگے بتائے گا، آگے جائے گی، آگے ایسے آپ کی باتیں پھیل جاتی ہیں اور آپ کا مذاق بنتا ہے۔ کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، اس لیے اپنے گھر کی باتیں چھپانا سیکھیں۔ اور بیوقوف عورت کی تیسری بڑی نشانی ہر بات پر ضد اور بے جا بحث۔ وہ ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نصیحت کو دشمنی سمجھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کر کے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ وہ بڑوں کی بات کو سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے خود کو اہمیت دیتی ہے کہ جو میں نے کہا یہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو کچھ سمجھائے تو وہ روک ٹوک سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ہر بات پر یہاں روکا ٹوکا جاتا ہے، سمجھنے کی بجائے جھگڑا کرتی ہے۔ بیوقوف عورت کی چوتھی بڑی عادت، دکھاوے اور مقابلے کی عادت۔ وہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتی، دوسروں کی دیکھا دیکھی فضول خرچی کرنا اور اپنے شوہر پر ناجائز مالی بوجھ ڈالنا اس کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی نے کچھ اچھا لیا تو وہ بھی وہی لے گی۔ وہ اپنے شوہر کو بے جا تنگ کرتی ہے اور فضول خرچیاں زیادہ کرتی ہے، اپنے شوہر پر بوجھ زیادہ ڈالتی ہے، کسی کے بھی بہکاوے میں جلد آ جاتی ہے۔ اور بیوقوف عورت کی 5ویں عادت یہ ہے رشتوں میں دراڑ ڈالنا۔ وہ جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کرتی ہے، چاہے وہ شوہر کے گھر والے ہوں یا اس کے اپنے عزیز۔ وہ چغلی یا غلط فہمی پیدا کر کے فساد کھڑا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ چلتا، لیکن ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہوئے وہ خود بری بن جاتی ہے۔ اس سے نہ تو اس کی اپنی عزت رہتی ہے اور رشتے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں رشتے۔ بیوقوف عورت کی یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں، اپنے اندر سے یہ 5 عادتیں ختم کریں، عقل مند بنیں۔ عقل مند عورت کی نشانی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو جوڑے رکھتی ہے۔ عقل مند عورت کی پہچان اس کی سمجھداری، صبر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ مختلف نظریات کے مطابق ایک عقل مند عورت کی 5 نشانیاں یہ ہیں
گہری سوچ اور مشاہدہ، وہ بولنے سے زیادہ سننے اور سمجھنے پر توجہ دیتی ہے۔ وہ حالات کا جائزہ لیتی ہے اور پھر کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ عقل مند عورت کی دوسری بڑی نشانی گھر اور رشتوں کی حفاظت۔ اسلام اور معاشرتی لحاظ سے عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں سکون قائم رکھتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، خصوصاً شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتی ہے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ وہ اپنے شوہر کی ہر بات کو سمجھتی ہے، لڑنے جھگڑنے کی بجائے سکون سے بات کو سنتی ہے اور اچھا رویہ اختیار کرتی ہے۔ عقل مند عورت کی تیسری بڑی نشانی ذاتی ترقی۔ وہ صرف وقتی کامیابی نہیں بلکہ اپنی شخصیت کی تعمیر اور سیکھنے کے عمل پر سرمایہ کرتی ہے۔ وہ فضول بحث اور ڈرامہ سے دور رہتی ہے۔ وہ بنا وجہ کی لڑائی جھگڑے کرنا نہیں پسند کرتی۔ عقل مند عورت کی چوتھی بڑی نشانی خود اعتمادی۔ اسے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے اور مشکل وقت میں حوصلہ نہیں ہارتی۔ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتی، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے کام لیتی ہے، ہمیشہ کسی کے اشاروں پر نہیں چلتی۔ عقل مند عورت کی پانچویں نشانی وقت اور توانائی کی قدر۔ وہ اپنی انرجی کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتی اور جانتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے اور کہاں کیا بولنا ہے۔ وہ بے جا بحث نہیں پسند کرتی۔ وہ ہر لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ کہ اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے عقل مند عورت بنیں، بے وقوف عورت نہ بنیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عقل مند عورت ہیں یا بے وقوف؟ آپ کے اندر کون سی نشانی ہے، عقل مند عورت کی یا بے وقوف عورت کی؟ دیکھیں، اگر آپ بے وقوف عورت بھی ہیں، اگر آپ کے اندر بے وقوف عورتوں کی نشانی ہے تو آپ خود کو بدل سکتی ہیں۔ کوئی بھی عورت اگر کوئی کام کرنے کا ٹھان لے تو وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ جانے انجانے میں کوئی بھی اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ عورتوں کے اندر انا ہوتی ہے کہ میرے مطابق اگر کام نہیں ہوا تو وہ وہاں نہیں رہیں گی یا وہ سب کچھ ویسا نہیں ہونے دے گی جیسا لوگ چاہتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی سے کام لیا کریں، ایک عقل مند عورت بن کے دکھائیں۔ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اپنا گھر بسانے کی کوشش کریں، خود بھی سکون میں رہیں اور سب کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو، رشتہ داروں کو، سسرال والوں کو، مائکے والوں کو، اپنے شوہر کو، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں جانتی ہوں ہر وقت ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، سب کو خوش کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اپنا اندر صاف رکھیں، ایک عقل مند عورت بننے کی کوشش کریں، صحیح جگہ صحیح بولنے کا ہنر پیدا کریں اپنے اندر۔ دیکھیں، اچھے انسان کو لوگ زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔